من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اپنے وجود کا ایک دوسرا ذریعہ والدین بنائے ہیں اور بڑی عظمت وقار ان کو عطا فرمائی ہے. والدین کا درجہ بہت بڑا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں بیشتر مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ماں کی وہ حالتیں جو ہمارے تولد کے اوقات میں ہوتے ہیں بڑی ہی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو 30 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے. اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے متعلق بڑے ہی تفصیلات بیان فرمائے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو پھر اس سر کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی اس ماں کے سر کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا درجہ ہوگا. جس ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت پیوست کر دی ہے، جنت کو رکھ دیے ہیں. تو جس ساتھیوں، آج جس کے والدین باحیات ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ان کے لیے ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی قدر و عظمت اپنے دلوں میں رکھیں اور ان کی جو خدمت ہو سکے وہ خدمت کریں. اور جن کے والدین باحیات نہیں ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کریں. اور اللہ رب العزت نے وہ دعائیں ہم کو سکھائی بھی ہے. ابھی میں نے جو تلاوت کی ہے آیت، وہ آیت اسی کا ترجمہ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ یہ لوگوں پر یعنی والدین پر ایسی رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ایسے رحم کا معاملہ فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں اور اپنے گود میں میرے اوپر رحم، شفقت، مہربانی کی تھی. اسی طریقے سے میرے والدین جو آپ کے آغوش میں آ گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ کلام پاک میں فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری اور میرے والدین کی اور مومنات کی مغفرت فرما. یہ دعائیں ہم کو کرنا ہے اور یہ دعاؤں کا ہمیشہ ورد رکھنا ہے، کیونکہ والدین کا احسان نہ ہم چکا سکتے ہیں اور نہ ہمارے بس میں ہے. کیونکہ والدین کا مقام اور مرتبہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات و واقعات سے اگر ہم واقف ہوں گے تو عزیز ساتھیوں ہمیں یہ بے شمار واقعات وہ ملیں گے جس میں ماں باپ کی قدر کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں اور ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بڑھیا اونٹ پر چڑھ کر آئی اور وہ ایک کمزور ضعیف تھی اور بوڑھی ماں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے کندھا دے کر ان کو اتارا۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑھیا کون ہے جو اتنی قسمت والی ہے اور اتنی برکت والی ہے کہ اس کو نبوت والے ہاتھیں اس کو اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر لے کر گئے اور اپنی نبوت والی چادر بچھا کر ان کو بٹھایا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ تو بچپن میں وصال فرما گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آغوش میں دودھ پیے تھے اور جن کی پرورش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پلے تھے وہ دائی حلیمہ تھی۔ دائی حلیمہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا، احترام کا معاملہ کیا، اپنی نبوت والی چادر بچھا کر ان کو بٹھایا اور بہت سارے انعامات سے اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر ان کو رخصت فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ماں کا مقام اور درجہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مجھے آواز دیتی ہے محمد تو میں دوڑ کر جاتا، نماز چھوڑ دیتا، نماز چھوڑ کر دوڑ کر ان کی آواز پر لبیک کہتا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، ہم کو بتائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ سے ہمیں وہ احوال اور وہ اسباق ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ماں کی وجہ سے ہم اپنی وہ زندگی کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر سکون لا سکتے ہیں جو ان کی دعاؤں سے نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کیونکہ وہ اپنی جوانی، وہ اپنی طاقتیں ہمارے اوپر صرف کر کر ہمیں جوان کیے ہیں، ہمیں ایسا مکلف بنایا ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر ٹھہر سکتے ہیں، ہم اپنے بلبوتے پر کاروبار کر سکتے ہیں، ہم اپنے بلبوتے پر جی سکتے ہیں۔ اب ہمارے اندر طاقتیں آ گئی، اب ہمارے اندر قوت آ گئی، اب ہمارے اندر جلال آ گیا، اب ہم اپنے والدین کو اپنی نگاہوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، ان کو شب و شتم کر رہے ہیں، تو عزیز ساتھیوں پھر اس کی زندگی کا کیا پوچھنا کہ وہ کیا حالات سے گزرے گا، کیونکہ وقتی طور پر تو وہ اپنے آپ کو جمانے کے یا اپنے آپ کا روب جمانے کے لیے وہ تو یہ عارضی طور پر وہ اپنا درست کلامی کہے گا، سخت کلمات اپنی زبان سے نکالے گا، اس کی وجہ سے والدین ڈریں گے۔ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لڑکوں سے، اپنے اولاد سے والدین ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری اولاد مجھ سے کہیں خفا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ میرے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ والدین میرے گھر میں ہیں، بلکہ یہ سمجھیں ہم کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارا طرز چینج ہو جائے، یہ ہمارا جملہ درست ہو جائے تو عزیز ساتھیوں بہت سارے مسائل حل ہو جا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے والدین میرے گھر پر ہے تو عزیز ساتھیوں یہ نکمے کی بات ہے، یہ بہت ذلیل حرکت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرے والدین کے ساتھ میں ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں، اگر یہ جملہ اختیار کرے تو بڑا ہی مہذب جملہ ہے، بڑا ہی شفقت والا جملہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس جملے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی مشق کرا کر ہمیں راستے بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بے شمار جگہ والدین کے تعلق سے وصیتیں فرمائی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے،
یہ وصیتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات، یہ چھپی ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم بندے ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ گناہوں کے گناہ ہمارے اندر ہیں، کیونکہ معصوم الخطا انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن والدین جو ہوتے ہیں وہ پروان چڑھاتے ہیں، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو ہم دھل سکتے ہیں، اس کو ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہم تلافی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر والدین ہیں تو ان کی دعائیں اور ان کی شفقت اور ان کی مہربانی اگر ہمارے ساتھ ہو تو وہ ساتھ ہمیں لینا پڑے گا۔ تو عزیز ساتھیو، ہماری بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کو زندگی گزارنا ہے، ایک ہمارا پیریڈ ہوتا ہے، ایک ہمارا وقت ہوتا ہے جو والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر والدین ہمارے ساتھ ہیں یا باحیات ہے تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونے چاہیے، جو ہماری آگے کی جو آنے والی زندگی ہے وہ ہماری روشن ہو، کامیاب ہو، پرسکون ہو، تو اس کے لیے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، خدمت کا رویہ ہونا چاہیے، شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر شفقت بھری نظریں اپنے ماں باپ پر ٹکاتا ہے، دیکھتا ہے شفقت بھری نظروں سے، تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، حج مقبول آج دیکھیں کتنے مسائل سے گزر کر ہم حج کرنے جاتے ہیں، کتنے سفر کے حالات ہوتے ہیں، کتنے حالات سے ہم دوچار ہوتے ہوئے، اور اخراجات ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے اندر خرچ ہوتے ہیں، پھر جا کر ہم حج کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا حج قبول ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں حج مقبول ہونا چاہیے، تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والدین پر دوبارہ نگاہ ڈال لوں، ایک سے دوسری مرتبہ نگاہ ڈال لوں تو کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا کہ اور زیادہ، کہا کہ کتنی بار آپ اپنے والدین کی نگاہوں محبت بھری نگاہیں والدین کے اوپر ڈالو گے تو اتنی بار تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات اور یہ معاملات اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آگے ایک بہت بڑی زندگی گزارنی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اب ہمارے معاملات جو ہمارے والدین کا پیریڈ ہے، یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ باحیات ہے، تو ہمارا شفقت بھرا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، تو عزیز ساتھیو ہمارے آنے والی جو زندگی ہے، یا ان کے گزر جانے کے بعد ہم بھی اپنی چند روزہ زندگی گزارنے والے ہیں، تو اس کے اندر ہم کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اب ہمارے جو والدین باحیات ہیں، اب ان کے ساتھ ہمارا شفقت بھرا معاملہ ہونا چاہیے، احسان ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں۔ وہ لوگ بڑی قربانیاں دیے ہیں، اپنی جوانی کو کھپائے ہیں، ہماری ہر اعتبار سے تگ و دو میں رہے ہیں، ہماری ہر اعتبار سے فکر کیے ہیں، ہر ممکن کوشش کیے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ہو۔ اگر ہمیں سردی بخار ہو جاتی تو ہم کو وہ دیکھتے، بڑے ہی بے چین رہتے، دوائی لاتے اور حالات دیکھتے رہتے کہ میرا بچہ کیسا ہے، میری بچی کیسی ہے، یہ حالات سے وہ واقف ہوتے رہتے اور پریشان ہوتے۔ کاروبار بھی کرنا ہے، پھر گھر پہ دیکھنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بچے کی مزاج پرسی بھی دیکھنا ہے، اس کے لیے وہ ہر اعتبار سے ہمارے اوپر نظریں جمائے ہوئے رہتے تھے، ہر ممکن ہماری خدمت کے لیے ہر وہ کوشش کیے ہیں، تو ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنا خط بھیجے، کہا کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، لیکن میری ماں بڑی شدید بیمار ہے، علیل ہے، میں ان کی خدمت میں ہوں، میں حاضر خدمت نہیں ہو سکتا، صحابیت کا درجہ میں پا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو،
ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن حضرت اویس قرنی اپنے آپ علیہ السلام کی خدمت میں نہ آ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ قرن سے ایک بندہ آئے گا حج کے لیے، تم ان سے دعائیں کرانا، تم اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے دعائیں کرانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اویس قرنی کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو وہ اعزاز دیں گے جو اعزاز کسی اور کو نہیں ملے گا۔ وہ اعزاز کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکا دیں گے، جنت کے دروازے پر جب آئیں گے تو ان کو رکا دیا جائے گا۔ تو اویس قرنی پریشان ہوں گے، مجھے کیوں رکا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرمائیں گے، اے اویس قرنی تم اپنا چہرہ پلٹا کر دیکھیں، ادھر جہنم کا علاقہ ہے اور جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں جہنم میں لوگ گر رہے ہیں، ان کو وہ گناہگار ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت اویس قرنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جس کی طرف اشارہ کرو گے میں ان کو جہنم سے بچا لوں گا۔ یہ اعزاز کیوں ملا ان کو؟ یہ اعزاز اس وجہ سے ملا، کیا وہ صحابی ہوئے؟ نہیں ہوئے، کیا نبوت کے زمانے میں پیدا تو ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہیں دیکھے، لیکن ان کو اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ اس وجہ سے ملا کہ وہ اپنی ماں کی ایسی خدمت کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اعزاز نبوت کی زبان سے اعلان فرما دیا کہ حضرت اویس قرنی کا بڑا ہی اعزاز ہوگا کل قیامت کے دن۔ وہ جس کے طرف اشارہ کریں گے، جس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تو یہ اعزاز کیوں ملا؟ یہ اعزاز ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ آج ہمارا رویہ دیکھیں کہ عزیز ساتھیوں، جس ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اس کا ہم کس طریقے سے پامال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بڑا ہی بوجھ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے احسان تلے جی رہے ہیں۔ بعض تو اولاد ایسی ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں، وہ قرضے میں مبتلا ہے، وہ جب وہ ابھی نوکری سے نہیں لگے تھے تو باپ نے بڑی ہی تگ و دو کے ساتھ، بڑی ہی مشقتوں کے ساتھ بڑے ہی لوگوں کے پاس پھرا کہ بھئی بچے کو ہماری نوکری نہیں لگ رہی ہے، لہٰذا اس کی نوکری کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کیا۔ پہلے تو اس کو تعلیم و تربیت سے بڑا ہی مقام، بڑا ہی اعزاز والی ڈگریاں اس کو دلائی اور اس کو ایک قابل انسان بنایا۔ پھر جب نوکری نہیں ملی تو اس کے لیے بڑا ہی پریشان ہوا، ہر ایک کے پاس گیا، دعائیں کرائی اور بڑے علماء کرام کے پاس گیا اور ہر ایک سے یہ کوشش کیا کہ میرا بچہ فلاں ڈگریاں حاصل کر کے ہے، تو لہذا ان راستوں تک گیا کہ میرے بچے کو کس طریقے سے نوکری دلا دیں۔ لیکن جب وہ نوکری حاصل ہو گئی تو اب وہ ماں باپ کو اپنی نگاہوں میں نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کہ اب میرے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی نوکری آ گئی ہے، ہر مہینہ مجھے 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ آ رہی ہے، تو آپ جو قرضے ہیں وہ رہنے دو، اگر ہے تو گھر بیچ لو۔ ایسے الفاظ اپنے اولاد اپنے والدین سے کر رہی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا ترقی کرے گی قوم ہماری اولاد اور ہماری نسلیں اور ہمارے مومن لوگ کیا پنپیں گے، کیا ترقی کریں گے؟ تو عزیز ساتھیوں، والدین ابھی باحیات ہے، ان کے حالات کے اندر جو باپ نے ماں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے تمہیں اس مقام تک لایا کہ آج 1.5-2 لاکھ کی تنخواہ ہو چکی ہے، اب ماں باپ کو پوچھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا ہوگا؟ امت کا حال کیا ہوگا اور ہماری زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ کیا پیسے آ جانے سے کیا ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے؟ کیا بینک بیلنس بن جانے سے کیا ہم کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس جائیداد ہو جانے سے ہمیں سکون مل جاتا ہے؟ عزیز ساتھیوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سکون تو اس چیز میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کریں۔ دیکھیں کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کو 2 اعزاز ملتے ہیں، اس کو 2 اعزاز ملتے ہیں۔ ایک تو اعزاز دنیا کے اندر چین و سکون کی روٹی ملتی ہے،
چین و سکون کا رزق ملتا ہے، چین و سکون کا نوالا ملتا ہے، تو دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جو تو ابھی نبوت کے زمانے میں تھے لیکن صحابیت کا شرف حاصل نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قرن سے قافلہ حج کے لیے آیا تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرن کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے درمیان اویس نامی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اویس نامی ہے ہمارا ایک چچا زاد بھائی، اور وہ اونٹیں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں دوڑ کر گئے اور کہا کہ آپ اویس ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہوں۔ کیا آپ قرن کے ہیں؟ ہاں میں قرن کا ہوں۔ تو وہ لوگ بول رہے کہ مجھے کیوں یہ سب باتیں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے کہ جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ سے دعائیں کرائیں۔ یہ صحابہ ہے اور نبی کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یعنی عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں یہ مبارکباد دی تھی کہ یہ جنت کی مستحق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو دعا کرانا۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ ہم یہ حضرت عمر خلیفۃ المومنین حضرت عمر ہے اور یہ علی ہے۔ تو وہ ایک دم یہ ہو گئے کہ آپ تو صحابہ ہیں، آپ نبی کے قریبی لوگ ہیں اور آپ نبوت اور آپ نے نبی کو دیکھا ہے، میں تو بہت کمزور بندہ ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، میں نبوت کا مجھے زمانہ ملا تو ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، میرا اعزاز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اعزاز اس وجہ سے ملا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کے اندر اتنی تاثیر رکھی کہ تم اگر دعا کرو گے تو دعائیں قبول ہوگی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ دعائیں قبول ہونا اور ہماری زندگی سنورنا، اور جو دعائیں ایک ایسی چیز ہے جو معلق رہتی ہے، اور ہم جس طرف دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے سے ان آفات و بلائیات کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن یہ دعاؤں کے قبولیت کا شرف کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور ان کے ہر ممکن یہ کام کرتا ہے کہ میرے والدین ہے تو ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ تعلیم اور تربیت دی کہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ لوگ عرش کرتے ہیں، اور یہ روایتیں ہمیں بارہا ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہم کو سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے دعائیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیسے اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے والدین کے ساتھ، کیونکہ والدین وہ ہوتے ہیں جو بندے کو، انسان کو اور معصوم سے بچے کو ایک پروان چڑھاتے ہیں اور اس کو خوشنما کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر صلاحیتیں آ گئی، خوبیاں آ گئی، کمانے کی ہمارے اندر کچھ کیپیسٹی آ گئی، تو عزیز ساتھیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ عزیز ساتھیوں ہم سب کچھ نہیں ہیں بلکہ والدین کے بعد ہم ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مواقع اس وجہ سے دیے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے ہماری زندگی سنورتی ہے، بنتی ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی اس وقت آ سکتی ہے جب ہم اپنے والدین سے دعائیں لیں گے۔ دعائیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان سے دعائیں لے رہے ہیں، بلکہ دل سے ان کی دعائیں نکلنا چاہیے، دل سے ان کے ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے، کہ ان کے ہاتھ اٹھ کر دعائیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر برکت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا اور اطمینان بھی آئے گا، اور اسی طریقے سے جو جنت، وہ جنت ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین اس جنت کے خاطر بڑی ہی کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اس کا ذریعہ بنایا ہے کہ والدین کی اگر صحیح خدمت کرو گے اور والدین کی صحیح ان کو دیکھو گے، بھالو گے اور ان کے ساتھ اپنا احسان کا معاملہ رکھو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔
تو عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے سامنے ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس کا سر کا مقام کیا ہوگا، اور ماں کی خدمت کا احترام کیا ہوگا، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو عزیز ساتھیوں اس دروازے کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، تو ہر ممکن کوشش کرنا ہے، نہ ان کے ٹوکنے کو اور نہ ہی ان کے کچھ کہنے کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ ان کے کسی کہنے میں بھی شفقت ہوتی ہے، ان کے غصہ کرنے میں بھی بڑی ہی مہربانی ہوتی ہے، ان کے کہنے کو اور ان کے بولنے کو ہم ایک نعمت سمجھے، ایک رحمت سمجھے، کیونکہ یہ رحمتیں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کی قدر کر لیں۔ جتنی ہم اس کی قدر کریں گے اور ان کا احترام کریں گے، اتنا بڑا ہمیں اعزاز ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اطمینان والی زندگی بھی دے گا، اور آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ ہماری بھی قدر کرے گی، کیونکہ ہمیں جیسا دیکھیں گے ویسے ہمارے بچے اور ہماری اولاد بھی سیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر و منزلت کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، جو احباب سنت نے بڑے سنتیں پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔